الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر. جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر. قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بڑا کے بعد. رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار سید ابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے. بآواز بلند اللہم صلی علی بارک وسلم صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اے لوگوں تمہیں ان کا نالج نہیں ہے کچھ بھی. قرآن کی اس آیت مبارکہ سے حیات الشہداء، قرآن کی آیت مبارکہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے. غور کیجئے، شہیدوں کا درجہ نبیوں سے کم ہے، یعنی شہید نبی کے مقابلے میں ادنا ہوئے اور نبی اعلیٰ. لیکن قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم اپنے نبی کو صرف زندہ ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ زندگی بخشنے والا بھی مانتے ہیں. قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگا رہا ہے اس لیے کہ مردہ تو وہ ہوتا ہے نہ اس میں لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن شہید تو وہ ہوتے ہیں جس میں لینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور دینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہنے دیجئے لکھنے دیجئے کیونکہ وہ کمبخت خود ہی مردہ ہے، ابھی تو زندہ کو مردہ کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے. قرآن شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگا رہا ہے اس لیے کہ مردہ تو وہ ہوتا ہے جس میں لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. قرآن نے اس ہونے والے اعتراض کو رفع دفع کر دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
بالکل شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ اپنے رب کے پاس حص پاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، نہ شہیدوں کو مردہ کہا جا سکتا ہے اور نہ سوچا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ لوگ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم زندہ، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا ایمان زندہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کرنے والے زندہ۔ اس لیے ہم زندوں کی بات کیا کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا ساتھ کیا کرتے ہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سب سے پہلے شہادت کا فلسفہ بتا دو تاکہ شہادت کا پس منظر بھی واضح ہو گئے اور مقام شہادت بھی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک شہادت بلند ترین اعزاز ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت کسی چال سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، دنیاوی دولت گھوس وغیرہ دے کر حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے حاصل کی جاتی ہے۔ جنگ کے لپکتے شعلوں میں کود کر حاصل کی جاتی ہے، دھاتی ہوئی توپوں کی دہانوں میں داخل ہو کر حاصل کی جاتی ہے۔ جو شے جس قدر وزنی قیمت دے کر خریدی جائے اسے لازماً قیمتی ہونی بھی چاہیے۔ آفتاب نبوت مہتاب رسالت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤ۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ خود نفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کیے، کم و بیش 23 جنگی سرگرمیوں میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے ساتھ شرکت فرمائی اور علم اسلام اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر قیادت فرمائی۔ اسلامی جذبات میں چار چاند لگائے، فضل الہی کہیے کہ فتح و کامرانی نے آپ کو جھوٹ سلام عرض کیا، فرشتے مجتہدہ کھڑا سلام دے رہے، غزوہ ہو یا مالکہ ہو اول کی جنگ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہے کہ مظلوم اپنے خالق حقیقی کو پہچان لے اور دنیا محبوب اعظم کی دیوانی ہو جائے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سوال کیجئے، اے آسمانی مقدس کتاب، تو نے ایسا حکم کیوں دیا جس سے بظاہر تکلیف اور اذیت ہے؟ تو چنانچہ جواب یہی ملے گا، محض اور محض جواب یہی ملے گا کہ اسلام کے علم پر جو سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے وہ ہے ایمان۔ اس کو مسمار کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلام اور اسلام کے بارہویں اصولوں کو مٹایا جا رہا تھا، اسلام اور اسلام کے علم برداروں کو ستایا جا رہا تھا۔ شاعر اسلام میں غلاظت کی ایسی آمیزش کی جا رہی تھی جسے دیکھ کر آئندہ نسل دف کرتی اور اسلام کا رخ تابہ پر مردہ ہو رہ جاتا۔ ایسی صورت میں اسلام کا تحفظ ضروری تھا، چنانچہ وفا شاعروں نے جرأت اور شجاعت کا بے مثال مظاہرہ فرمایا کہ تم قیامت تک تاریخ انہیں فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ ان کی بے لوث کارناموں سے تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ قربان چاہیے ان اداروں سرفروشی کے پیکر پر جنہوں نے بھوک کو بھوک نہیں سمجھا، کھانا کو کھانا نہیں سمجھا، پانی کو پانی نہیں سمجھا۔ یورپ کے کلیساؤں میں جس کی صدا بلند کیا، افریقہ کے دکتے ہوئے صحراؤں میں توحید و رسالت کی صدا بلند کیا، فوجوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جنگنا چاہتے تھے، اگر جنگ میں آ جاتے تھے، باہو شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ جشن تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر دماغ میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 6 مہینہ کا مجاہد شہید میں آپ کو کربلا کے پوری میدان کی طرف لے چل رہا ہوں، جس کا ذرہ ذرہ یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا، یزیدی لشکر خون حسین کے لیے بے قرار تھا۔ حضرت امام علی اکبر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ امام حسین فرش خاک پر ان کی لاش رکھی رہے تھے کہ حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لے کے آتی ہے اور عرض کرتی ہے، بھائی حسین، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچے کو کتنا بے بس کر دیا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ زمانستان فاطمہ کا شگفتہ کلی صدقنے سے پہلے شاخ گل سے ٹوٹ جائے۔ بھائی جان
ہماری پیاسی زندگی کے ریگستان کا چشمہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چشمہ وقت سے پہلے یہ سوکھ جائے۔ بھائی جان، اگر ہمارے سروں پہ مسائل کا کوئی ہمارا بھی ٹوٹ جائے تو پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی۔ عسکر کی اضطرابی اب مجھے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت امام حسین جذبات کے فروانی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے حضرت زینب سے کہتے ہیں، لاؤ میرے لال کو لاؤ، شاید ظالموں کو رحم آ جائے اور میرے ارمانوں کی کلی رنگی اڑا اٹھے۔ ام رباب نے کہا، میرے سردار ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم کا اضراب زندگی اسے چھوڑنے کے بجائے انہیں ٹوٹ کر رکھ دے۔ حضرت امام حسین ایک سخت آنکھی تھی اور فرمایا، مشیت ایسے پہ بھروسہ رکھو، صبر و شکر کا دامن مضبوط ہاتھوں میں تھامے رہو۔ ام رباب کو کچھ تسلی ہوئی۔ حضرت امام حسین علی اکبر کو آنکھوں سے محبت میں لے کر خیمے سے باہر چلے۔ کربلا کا کچیل میدان ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، جوانی کے انگارے بھڑکا رہی تھی، اڑتی خاک خشک کا چشمہ حیات کا کھولا ہوا دھوپ سے پانی پھراتا۔ حضرت امام حسین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، یاد مصطفیٰ دل میں بسائے ہوئے، اشکوں کا کافلا آنکھوں میں لیے ہوئے اشقیا کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لڑنے علی اصغر کو پانی کا چند قطرہ مل جائے اور میرے ارمانوں کی کلی مسکرا اٹھے۔ لشکر آدھا میں پہنچ کر آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنی تیرے جفا کا نشانہ مجھ پر بناؤ، مگر اس اللہ مجاہد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ روتے روتے اس کے آنسوؤں کا ساگر خشک ہو چکا ہے، ایک ہچکی سی بن گئی ہے۔ امر بساط نبی کا واسطہ دیتا ہو، جس نام کا کفش بردار ہو، جس کی ذات گرامی ایمان اور جان ایمان ہے، پانی کا چند قطرہ میرے لال کے سوکھے ہوئے ہر پہ ٹپکا دو۔ کل بروز قیامت قسم خدا کی ہے تمہارے لیے نجات کا سامان پیدا کرے گا، مگر پھولوں کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کربلا کا میدان امر بساط کے حکم سے گونج جاتا ہے، خبردار حسین کا بچہ سمجھا نہ جا پائے۔ برملا نے ایسے زہر آلود تیر چلائی کہ خرمن نے ہر ہر کو خاکستر کر دیا۔ حضرت علی اصغر کے بلبل میں نازنین کو چرتا ہوا حضرت امام حسین کے مقدس بازو میں پیوست کر گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے لال کو نشانہ سے بچانا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ آخری نگاہ بیٹے نے باپ کے چہرے پہ ڈالی، باپ بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی پتا نہیں، لیکن قرینے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے یہی کہا، جان جیتی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین حسرت بھری نگاہوں سے آسمان جانب دیکھتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہے۔ آج اگر کسی والدین کے سامنے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے تو نہ جانے والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے، لیکن قربان جائیے ہمت حسین پہ جو اس قدر دیگر سوچ حالات کا مقابلہ کر کے بھی یہی عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ مولا کائنات آج تیرا حسین خوش ہے اس لیے کہ مصیبت کے امتحان میں 6 مہینہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نگاہوں کو منظر کے سامنے لائیے جس کے لیے مورچہ تیار کیا گیا، جن کی ہزاروں عنایتیں عالم اسلام پر تھی۔ امام حسین امامت کا چراغ جلائے ہوئے تھے، جن کی لو ہر گھر میں پہنچ رہی تھی۔ یزیدیوں نے یہ سلا دیا کہ چراغ نبی کو بھول کر دیا۔ شہزادہ اسلام کی شہادت، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا سلا ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار تیرے خدا رہے، جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ سکھ سے جو کہتا خاندان نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں۔ سبوں نے رخصت کے وقت دل کی زخمی سطح پر ایک داغ کا اضافہ فرمایا۔ ہر طرف اپنی لاش کی آخری ہچکی پر حضرت امام حسین میدان میں پہنچے، زانوں پہ سر رکھا، نگاہوں کے سامنے جن لاشوں کا انبار
बाजू निगाहों के सामने कटे हुए हैं। हजरत अली असगर के हुलूम नाज़रीन को छलनी करके अपनी नींद सुला दिया गया है। उस संगीन वक्त में हजरत इमाम हुसैन तन्हा है और दोनों जहां की उम्मीदों का हुजूम है। दूसरी तरफ हरम नबूवत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटियां है जिनकी गोद से बच्चा छीन लिया गया है। 100 गवार आए हैं जिनकी गोद से शीरदार बच्चा छीन लिया गया है। सबके सब जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी हजरत ज़ैनब को तस्कीन देते हैं, कभी हजरत सकीना की तरफ हसरत भरी आंखों से हसरत भरी आंखों से देखते हैं, कभी हजरत उम्मे रुबाब की आंखों से आंसू पोंछते हैं, कभी खुद को तसल्ली देते हैं, कभी आसमान की जानिब सर उठाकर रब का शुक्र बजा लाते हैं और कहते हैं ऐ मौलाए कायनात हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, ऐ मौलाए कायनात हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। काबा के पास पानी करता रहा और मजहब इस्लाम की आबियारी अपना खून देकर कर रहा है। ऐ मौलाए कायनात जब तक तेरा हुसैन है अपने नाना जान के बागे शरीयत को सूखना न देगा और खून का आखिरी कतरा देकर भी पानी करता रहेगा। उसके बाद आप भी बीमार को गले लगाते हैं, कुछ वसीयतें करते हैं। मिस्री कुब्बा ज़ेब पर फरमाते हैं जाने ईमान नाना जान का मुकद्दस अमामा सर पे बांधते हैं। सैयद शुहदा अमीर हमजा की हाल पूछते अनवर पे रख लेते हैं। है तरीक़ के फकार कमर में लटका कर खानदानी वजाहत के साथ मैदान कारज़ार में तशरीफ लाते हैं और तमाम हुज्जत के लिए मुख्तसर सा खुतबा पढ़ते हैं। है यज़ीदियों तुम्हें पता है तुम किसके मुकाबले में आए हो? मेरे सामने कौन है? मेरे सामने नवाज़े रसूल है, तेरे सामने शहजादा अली है, तेरे सामने शहजादा बीबी फातिमा है, तेरे सामने वो है जिसके सबके जुबान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात का वजूद बख्शा है, बख्शा है। मैं उसी का नवासा हूँ। यज़ीदियों मैंने ये जो खुतबा पढ़ा मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि तुम लोगों को जहन्नम की आग से निजात दिलाने के लिए पढ़ा था। मगर तुम क्या समझ पाओगे? तुम्हारे दिलों में बदबख्ती का मोहर बदबख्ती की मोहर हो चुका है। ऐ यज़ीदियों जिसका जी चाहे वो मेरे मुकाबले में आ जाए। 3 दिन का भूखा प्यासा शहर 22,000 के लश्करे जंगार में है, तीरों की बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी है जले करार कलाल शुजाअत का जौहर उड़ा रहा है। नेज़ों की अमी चमक रही है, तलवारों की बारिश हो रही है। हज़रत इमाम हुसैन जख्मों से चूर हो गए हैं, 72 सर उठाकर जमीन पे बैठ गए हैं। सिफत सनार मरदूद ने आपको नेज़ा मारा, शिमर मरदूद ने आपको तलवार मारी। देखते देखते फातिमा का चांद गहन में आ गया। जैसे ही फर्श खाक पे आया काबा की दीवारें हिल गई, सारी दुनिया मातम से भर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान की बैअत की लेकिन यजीदी हार पर। हुसैन की अजमत को सलाम, हुसैन की निफ़ात को सलाम, हुसैन की शुजाअत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की लियाकत को सलाम, हुसैन की हुकूमत को सलाम, हुसैन की सब्र को सलाम, अहले बैत की मोहब्बत को सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अहले बैत से सिद्क़ दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाए सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।